ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عمران خان کس کے اوپر اعتماد کرتا ہے. میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, عمران خان کس کے اوپر اعتماد کرتا ہے. جب میں نے اپنا اور عارف علوی کا ساتھ کہا, اور ساتھ کا ہو سکتا ہے 2-3 آدمی ہم اور بھی ساتھ ملائیں گے, تو اس نے کہا بالکل تمہیں بات چیت کی اجازت ہے. خان صاحب کو ہم مجبور کر رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان تباہی کے جس دہانے پہ کھڑا ہے وہ مزید متحمل اس کا نہیں ہو سکتا کہ مزید تباہی ہو. ہماری معیشت بیٹھ چکی ہے, پاکستان کی شناخت ختم ہو چکی ہے, لوگ ہمارے چہروں سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم آئین کی حکمرانی کے لیے, ہم جمہوریت کے لیے, اور جو نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم بات چیت کا آغاز کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ دوسری طرف سے بھی ویلکم کیا گیا ہے آپ کی اس بات چیت کے آغاز کو. سر اب مجھے اس پہ تبصرہ نہ کریں, میں جس بات کا خود قائل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر علوی صاحب کے آنے کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہیں پھر ڈیل کی طرح نہ رہ جائے. آئین کی حکمرانی کے لیے, جمہوریت کے لیے, اور اس ملک کی آزادی کے لیے بات چیت انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. آپ نے کہا تھا بدھ والے دن کوئی آپ کی ملاقات ہونی, وہ بدھ گزر گیا, تو اس کے بعد دراصل اس کا میں نے وضاحت کر دیا ہے کہ جو ابھی تک ڈاکٹر علوی صاحب آئے نہیں, میں نے اس کو ساتھ مشہور کیا تھا. میری ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ڈاکٹر علوی سے جو امریکہ میں ہے اور زبردست کام کر رہے ہیں, پاکستانی ڈائسپورا جو ہے ان کے پاس جا رہے ہیں, وہاں کے ریپرزینٹیو ان کے پاس جا رہے ہیں, ایک ہی بات کے لیے, ملک کے اندر مخالفت کے لیے نہیں, انٹرفیئرنس کے لیے نہیں, بلکہ اس کے لیے کہ بنیادی حقوق. اب عالیہ حمزہ کو کیوں پکڑا ہوا ہے, یہ باقی لیڈران جو ہے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ بنیادی انسانی حقوق کے لیے, جس کی کوئی ملکی سرحد نہیں ہے, قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے, جمہوریت کے لیے ان کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں. اس لیے وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آئیں گے. بہت زیادہ کوشچن اٹھے کہ ماضی میں جب مختلف جو شہباز شریف اور نواز شریف کی جو پارٹی کے لوگ مذاکرات کرتے تھے تو کبھی وہ منظر پہ نہیں آئی, تو متعلقہ حلقے بھی کبھی اوپنلی بات چیت نہیں کرتے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہوگی اور مذاکرات کے دروازے کھلیں گے, اور متعلقہ حلقے تو کبھی بھی اوپن نہیں کرتے چیز کو؟ کیا کسی گراؤنڈ میں ہوگی؟ اور نواز شریف کا عمران خان سے مقابلہ نہ کرے اللہ کے بندے. ایک قومی مجرم ہے نواز شریف, اپنی ذات کے لیے وہ بات کر رہا تھا. عمران خان کا تو اس بات چیت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان نے اجازت دی ہے کہ جمہوریت کے لیے, آزادی کے لیے, انسانی بنیادی حقوق کے لیے آپ بات چیت کریں. یہ جو ہے جو جن کا دماغ یہاں پہ بیجا خالی ہے. میرے کہا خانی جو ہے ایک دوست تھا, اس نے اپنے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہاں ہے, تو اس نے کہا یہاں کیا ہے, اس نے کہا دماغ, تو اس نے کہا استعمال کرو. تو جو ڈیل کی بات کرتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہارا دماغ ہے تو استعمال کرو. علوی صاحب جب صدر تھے اس ٹائم وہ کردار ادا نہیں کر پائے, تو اب کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ کردار ادا کر سکیں جب وہ صدر نہیں ہے؟ جب آپ عارف علوی کو صاحب کو جانتے ہی نہیں تو میں اس کا کیا جواب دوں. بہت بڑی شخصیت ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جا رہا ہے, جب عالیہ تعالیٰ سول لائن پہنچی تو انہوں نے کہا جی کہ ان لوگوں کو بے گناہ کیوں گرفتار کیا گیا, جبکہ ایٹ دی پلیس جہاں پر یہ جمع تھے وہاں پر تو کسی قسم کا کوئی نہ ہنگامہ ہوا, نہ لڑائی ہوئی, نہ پتھرا ہوا. تو پولیس نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں, آپ کو بتاتے ہیں. تو کچھ دیر کے بعد وہاں پر لیڈیز پولیس پہنچی, اور پھر لیڈیز پولیس سے گرفتار کر کے ان کو وومن پولیس اسٹیشن پہنچا دیا. اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ان کو پتہ لگا کہ ان کے خلاف بھی ایف آئی آر جو ہے, ایف آئی آر میں ان کو بھی جو ہے وہ نامینیٹ کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے. میں نے رات کو کوشش کی وومن پولیس اسٹیشن جانے کی, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. تو پھر آج اس حوالے سے پھر ہم نے صبح ان کی بیل پٹیشن وغیرہ تیار کر لی ہیں. ان کی والدہ, ان کے بھائی اور ان کے جو امیجیٹ رشتہ دار ہیں وہ یہاں پر آج موجود ہیں. اور چونکہ تمام جو ایف آئی آر میں دفعات لگائی گئی ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور آج ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ کے اندر سے نہ صرف ان کو ضمانت ملے گی بلکہ میرے خیال کے مطابق ان کو انشاءاللہ ڈسچارج کر دیا جائے گا. وہ اپنا کدھر گیا, وہ ہمارے جیو والے دوست کدھر گئے؟ شیرازی صاحب
वो सरायकी का एक मकबूला बोलूं हाँ गल सुन वो सरायकी भी जब दे ना कि किराड़ी दा ना गुलाब फातिमा नहीं थी सकता अच्छा तुसी समझे हो कि नहीं समझे हाँ? वजात करी न कीमत किराड़ी दा ना गुलाम फातिमा नहीं थी सकता बादशाह बड़ा तुसी कूड़ मरेंगे काफिर मुसलमान किराड़ी जो है ना किराड़ी वो हिंदू को कहते थे कि किराड़ी का नाम जो है गुलाम फातिमा नहीं मुसलमान नहीं थी सकते हिंदू का नाम मुसलमान नहीं हो सकता है शिराजी साहब आगे शिराजी साहब का क्या ताल्लुक है ना शिराजी साहब के साथ तो मैंने और बात करनी है खान साहब हमें नहीं मिलने देंगे तो हम उस तरह से आज़ादी से राय फिर सामने नहीं रख सकेंगे। आज अगर फैसला किया जाता है ऑपरेशन का या कोई भी तो उसको तस्लीम करेगी पीटीआई। लेकिन लार्ज स्केल बड़े ऑपरेशन की तहरीक इंसाफ कभी भी सपोर्ट में नहीं रही, लेकिन उस पर फाइनल फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब का। इसलिए तो हम ये कह रहे थे कि आप अगर हमें इमरान खान साहब से मिलने देते तो इन चीज़ों पे वो कोई फाइनल बात हम कर सकते होते। अब जो हमारी लीडरशिप वहाँ गए हैं, CM साहब तशरीफ़ ले गए हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है, वो एक सूबे के ज़िम्मेदार भी हैं और बड़ा कलीदी सूबा है इस दहशतगर्दी की जंग में, उनको तो जाना बनता है। लेकिन अगर आप तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अलाउ करते कि इमरान खान साहब से मिलते और उनके मैंडेट के साथ आपके साथ हम लोग बैठते तो उसके बाद आप जो भी फैसला करते हम आपके साथ खड़े होते। शरीक नहीं हुए, अल्लाह के दाखिला थे, इस पे क्या कहेंगे? इमरान खान के ना शरीक होने पे तो तनकीद हो रही है। तो जब से पाकिस्तान में मैच हारे उसको मेरे ख्याल में रोज़ा लगे, वो पता करें है कि जा रहा है। जब आलिया ताला सिविल लाइन पहुंची तो उन्होंने कहा जी कि इन लोगों को बेगुनाह क्यों गिरफ्तार किया गया, जबकि एट दी प्लेस जहाँ पर ये जमा थे वहाँ पर तो कुछ किसी किस्म का कोई ना हंगामा हुआ, ना लड़ाई हुई, ना पथराव हुआ। तो पुलिस ने कहा जी आप बैठ जाए, आपको बताते हैं। तो कुछ देर के बाद वहाँ पर लेडीज़ पुलिस पहुंची और फिर लेडीज़ पुलिस से गिरफ्तार करके उनको वुमेन पुलिस स्टेशन पहुँचा दिया। और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उनको पता लगा कि उनके खिलाफ भी FIR जो है, FIR में उनको भी जो है वो नॉमिनेट करके गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने रात को कोशिश की वुमेन पुलिस स्टेशन जाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी। तो फिर आज उस हवाले से फिर हमने सुबह उनकी बेल पटिशन वगैरह तैयार कर ली है। उनकी वालदा, उनके भाई और उनके जो इमीडिएट रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर आज मौजूद हैं। और चूँकि तमाम जो FIR में दफात लगाई गई है वो अवेलेबल हैं और आज हम बड़े पुर उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला कोर्ट के अंदर से ना सिर्फ उनको ज़मानत मिलेगी बल्कि मेरे ख्याल के मुताबिक उनको इंशाअल्लाह डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऐसे कह दिया, इसका मतलब मैंने पेशावर में CM हाउस टिक्या पे मैं पहले ये कौधा ही टिकता रह गया। साहब की नुमाइंदगी तो थी ना आपकी हल बर्दाश्त नुमाइंदगी तो थी। बड़ी मेहरबानी।